قال اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ حضرات گرامی، دین حنیف، ملت ابراہیم یہی ہے کہ ہم اپنی تمام عبادات کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں۔ اس دور کے مجدد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے توحید پر 4 اہم قواعد بیان فرمائے ہیں، جن کا تعلق قرآن سے ہے، قرآن کی آیات سے ہے، جن کے بارے میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان قواعد کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے اوپر ان قواعد کا علم جاننا اور ان کا اعتقاد لازم کر لیجئے۔ نماز، زکوٰۃ اور تمام عبادات کے فقہی احکام سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان قواعد کو جانیں، کیونکہ یہی بنیاد ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا قاعدہ کہ آپ یہ جان لیں کہ وہ کفار جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں، مقرون بأن اللہ تعالی هو الخالق المدبر، ان سب کا یہ اقرار ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہی خالق ہے اور مدبر ہے، ساری کی ساری تدبیر اسی کی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ توحید، جس کا اقرار، جس کی شہادت، گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے قرآن کریم میں کہ وہ لوگ اس عقیدے کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں، اس کے باوجود وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ان کے اس عقیدے نے انہیں اسلام میں شمار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ یونس میں 31 نمبر آیت ہے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے، زمین سے، أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، ہے کوئی جو سماعت اور بصارت کا مالک ہو، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے وہ جو میت سے، مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو تمام کائنات کا نظام تدبیر کرتا ہے، ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ ان سب کا ایک ہی جواب ہے، اللہ، کہ اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیے تو پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، مطلب اس کی توحید عبادت کو قبول کیوں نہیں کر لیتے کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اسی کو کیوں نہیں پکارتے، اسی کی نظر و نیاز کیوں نہیں کرتے، اسی کے نام کا ذبح کیوں نہیں کرتے، اسی سے کیوں نہیں ڈرتے، غیر اللہ سے ڈرتے ہو، غیر اللہ سے پر توکل کرتے ہو، غیر اللہ سے امیدیں لگاتے ہو، صرف اسی سے کیوں نہیں لگاتے امیدیں جب اتنا کچھ تم مانتے ہو؟ افلا تتقون، پھر وہ بات کیوں نہیں مان لیتے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کہہ دو
نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جبکہ اللہ کو خالق، مالک، رازق، مشکل کشا تک مانتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے؟ تقوی کا مطلب یہاں توحید ہے۔ جب تک توحید قبول نہیں کریں گے، توحید عبادت، اللہ کو خالق، مالک، رازق، مشکل کشا تک ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے، جس میں ابو جہل نے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا۔ اس وقت تک یہ بندہ متقی نہیں بن سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ متقی نہیں بن سکتا جب تک شرک نہیں چھوڑے گا عبادت میں، کیونکہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق۔ جتنے بھی اللہ کے علاوہ معبود ہیں، بت ہیں، پتھر ہیں، حجر ہے، شجر ہے، قبر ہے، جس کو کی بھی لوگ پوجا کر رہے ہیں، سب باطل ہیں، معبودان باطلہ ہیں۔ اگر کوئی اس عبادت کی طرف بلاتا ہے تو وہ اس قوم کا طاغوت ہے۔ اگر کوئی نبیوں کی عبادت پر لگا دیتا ہے، فرشتوں کی، ولیوں کی عبادت پر، تو ان کا طاغوت شیطان ہے، اور وہ شخص ہے جس نے اس عبادت پر لگایا ہے۔ انبیاء کرام، فرشتے، اہل ایمان، اولیاء کرام اس کی طرح کی غلاظت سے بری ہیں، کیونکہ یہ نجاست ہے، عقیدے کی نجاست جو بندے کو نجس کر دیتی ہے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کو اس سے پاک کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ انما المشرکون نجس، یہ مشرک لوگ جو یہ سب کچھ مانتے ہیں یہ نجس ہیں، آج کے بعد اللہ کے گھر مسجد حرام کے قریب تک نہ پھٹکیں۔ تو اس وقت تک تقوی، پرہیزگاری، عبادات کسی کام کی نہیں جب تک توحید کو قبول نہیں کرے یہ قوم جن کے بارے میں یہ قرآن اترا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا قاعدہ جس کا قرآن میں ذکر ہے، شیخ الاسلام مجدد امت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے تھے، کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے، جو لوگ اللہ کو اس قدر مانتے ہیں کہ نہ تو دینے والا کوئی اس کے علاوہ کوئی ہے، نہ بگڑی بنانے والا اس کے علاوہ کوئی ہے، نہ مشکل کشا اس کے علاوہ کوئی ہے، پھر وہ کس طرح مشرک ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کیوں شرک کرتے ہیں؟ کیوں غیر اللہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ کیوں انبیاء کرام کے نام کے بت بنائے ہوئے ہیں؟ کیوں فرشتوں کے نام کے بت بنائے ہوئے ہیں؟ ان کا جواب سنیے۔ وہ جواب میں کہتے ہیں، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں جسے آپ شرک کہہ رہے ہیں، جو آپ کے نزدیک جو اسلام میں شرک ہے، اور ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ شرک، یہ عبادتیں جسے آپ شرک کہتے ہیں، لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ عبادتیں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ یہ تو ہم اللہ کے تقرب کے لیے کرتے ہیں، جب ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، تو اس میں ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ عمل عبادت ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اس عبادت سے، یہ عمل اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں شرک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ جتنے بھی کام ہیں جس کو آپ شرک کہتے ہیں، یہ ہمارے نزدیک عبادتیں ہیں۔ ہاں، اللہ کے ساتھ اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے اس کے علاوہ، نہ کوئی دینے والا ہے، نہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے، نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی غریب نواز ہے اس کے علاوہ، یہ مانتے ہیں۔ لیکن جس سے آپ روک رہے ہیں
کہ غیر اللہ کے نام کے ذبح نہ کریں، غیر اللہ پر توکل نہ کریں، غیر اللہ سے ڈرے نہیں، غیر اللہ کے عقیدتیں چھوڑ دیں، یہ نہیں چھوڑتے ہم. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہی تو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، یہ عقیدہ، یہی تو ہمارے نزدیک ایک عبادت ہے. دوسری بات وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جن کا بھی ہم شرک کرتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں، ہماری سفارش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کہ جو بھی ہم نے دیتا وہ ہے، لیکن شفاعت یہ کرتے ہیں، ان کی شفاعت سے دیتا ہے، ان کے صدقے سے دیتا ہے. نعوذ باللہ. ہم کسی کے نام کا نذرانہ چڑھا دیتے ہیں تو جو عقیدہ ہوتا ہے کہ جی بیماری چلی جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. مطلب شرک نہیں چھوڑیں گے، ہے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، لیکن جو وہ ہمارے کام ہماری بگڑی بناتا ہے ان کے واسطے سے، کہ جب ان کے نام کے نذرانے چڑھاتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، یہ سفارش کرتے ہیں ہماری. یہ دو جواب ہیں ان کے شرک کے دفاع میں، اپنے عقیدے کے دفاع میں صرف دو جواب ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بگڑی بناتا ہے، یہ بچہ دیتا ہے، یہ بارش دیتا ہے. کسی نے کسی مخلوق کے بارے میں یہ نہیں کہا، صرف یہ جواب دیا ہے کہ ان کی جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اللہ کے قریب ہوتے ہیں. دوسرا کہ یہ ہماری شفاعت کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ان کے کہنے پر ملتا ہے. حالانکہ قرآن کریم میں مشرکین کا جو عقیدہ شفاعت ہے اس کی نفی فرما دی اللہ تعالیٰ نے. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شفاعت کے اندر شرط ہے کہ اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے شفاعت، اور دوسری یہ کہ اس کے لیے اللہ شفاعت کرتا ہے جس پر اللہ راضی ہو. الا من شہد بالحق وهم يعلمون، کہ وہ اہل توحید ہوں، وہ لا الہ الا اللہ کے مطلب کو سمجھتے ہوں، شرک نہ کرتے ہوں. رہی وہ شفاعت جو اپنی زبردستی کی شفاعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جیسے مجبور ہے، بس جس نے بھی شفاعت کرتی اللہ تعالیٰ کو کرنا پڑے گا کام، نعوذ باللہ، اس عقیدے کا اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کسی مشرک کے لیے شفاعت کا وجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی ہے قرآن میں. کسی بھی مشرک کے لیے شفاعت کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. ہاں، جس شفاعت کا اللہ تعالیٰ نے اس بات کیا ہے مسلمانوں کے لیے، اس کے لیے شرط ہے کہ توحید، اور دوسری شرط یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اجازت عطا فرمائے گا کہ تم شفاعت کر سکتے ہو اور فلاں بندے کی شفاعت کر سکتے ہو. اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کر سکتا کوئی، اور شفاعت اللہ سے مانگی جاتی ہے. غیر اللہ سے مانگنا یہ شفاعت شرکی شفاعت ہے، شرکیہ ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا ہے کہ جو لوگ غیر اللہ سے شفاعت کی امیدیں رکھتے ہیں اس شفاعت کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے. دعا ہم مانگتے ہیں نماز کے بعد، اس میں بھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھائی؟ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن نصیب فرما. نبی سے نہیں مانگ رہے. شفاعت سوال ہے اور دعا ہے، دعا کا مستحق صرف اللہ ہے. تو اس کا رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں مبعوث ہوئے ہیں اس دور کے مشرکین اور کفار ایک مسلک کے لوگ نہیں تھے، مختلف عقائد تھے ان کے. مشرکین کے اپنے اپنے مسلک تھے. کوئی فرشتوں کی عبادت کرتا تھا، کوئی نبیوں اور بزرگوں کی، نیک لوگوں کی، کوئی پتھر اور درختوں کی، کوئی سورج چاند کی. لیکن
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جنگ لڑی ہے، کسی میں تفریق نہیں کی ہے۔ شرک شرک ہوتا ہے، چاہے وہ پتھر کی پوجا کرے یا قبر کی پوجا کرے، چاہے وہ فرشتے کی عبادت کرے یا کسی نبی یا ولی کی عبادت کرے، عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ، اسلام ہے اسی کا نام۔ سب سے پہلے شرک کا انکار، یہ بنیادی نقطہ ہے کہ عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان نازل ہوا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ یہ جتنے بھی کفار مشرکین عرب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، مجوس ہیں، سب سے آپ کی جنگ ہے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے آپ کی جنگ ہے۔ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب تک فتنہ یعنی شرک نہ ختم ہو جائے۔ جس نے شرک چھوڑ دیا اس سے جنگ ختم، ورنہ دشمنی برقرار ہے۔ جنگ وقتی طور پر ہو یا نہ ہو، دشمنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، کسی وقت بھی جنگ ہو سکتی ہے۔ یعنی جنگ کا مطلب یہ نہیں کہ بس تلوار اٹھا کے بھاگے رہو، وہ ہم نے ہمارے جو قیادتیں ہیں، مسلمانوں کی افواج ہیں، حکمران ہیں، وہ ان کی ذمہ داری ہے اس کی پالیسی بنانا، کب جنگ کرنی ہے، کب جنگ بندی کرنی ہے، کب۔ لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جنگ بندی کا معاہدہ قطعاً نہیں ہو سکتا، حرام ہے، کوئی خلیفہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں دشمنی کا خاتمہ ہے اور جہاد کو معطل کرنا ہے، اس سے جہاد معطل ہوتا ہے۔ معاہدہ ہو سکتا ہے کفار سے، یہود سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، مشرکین سے، سب سے، غیر معینہ مدت تک بھی ہو سکتا ہے، معینہ مدت تک بھی ہو سکتا ہے، لیکن تا حیات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاہدہ، جنگ کا خاتمہ، دشمنی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا غیر مسلم سے۔ اس میں جہاد کا انکار ہے، اس کی تعطیل ہے۔ کوئی بھی غیر مسلم ہے، چاہے وہ اسرائیل ہو، برطانیہ ہو، ہندوستان ہو، کوئی بھی ہو، معاہدہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جنگ بندی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد چوتھی بات اور آخری بات وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو مشرکین تھے، ان کا شرک ہمیشہ ہمیشہ کا نہیں تھا۔ جب بھی وہ مشکل میں پھنستے تھے تو وہ اپنے باپ دادا کے عقیدے کو چھوڑ کر خالص توحید کا اعلان کر دیتے تھے، خالص توحید کے ساتھ اللہ کو پکارتے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تھے اور چاروں طرف سے گھر جاتے تھے، کوئی نجات کا راستہ نہیں تھا، تو اعلان ہوتا تھا کہ خالص توحید کے ساتھ، مخلصین لہ الدین، توحید خالص کے ساتھ اللہ کو پکارو، چھوڑ دو غیر اللہ کو۔ اور پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا تھا۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جو ہی خشکی تک اللہ تعالیٰ انہیں پہنچا دیتا تھا، نجات کا یقین ہو جاتا، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، وہیں سے شرک شروع کرتے ہوئے اپنے گھر پہنچتے تھے۔ اور اگر کوئی سمجھاتا، کہتے تھے بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہمارے باپ دادا غلط تھے، ہم تو ان کے طریقے پر چلیں گے۔ اور سمندر میں ابھی کیا کر کے آئے ہیں؟ باپ دادا کو سمندر میں ڈبو کر آئے ہیں، مخلصین لہ الدین۔ یہی بات جب سمجھ آئی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا کہ یہی تو بات ہے، ہم کشتی میں کہتے ہیں اور نبی کی بات نہیں مانتے۔ لہذا وہ لوگ
جو مشکل میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کے بارے میں ائمہ اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ یہ غلیظ ترین مشرک ہیں، اس دور کے لوگوں سے بھی زیادہ غلیظ ان کا شرک ہے کہ مشکل میں بھی اللہ کو نہیں یاد کرتے۔ وہ تو مشکل میں چلو اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔